نہ صرف آزاد کشمیر کے ہر گلی کوچے میں پہنچ چکا ہے بلکہ اس نے پاکستان کے ہر شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ لوگوں کے وہ مسائل تھے، لوگوں کا جو عام مسئلہ تھا، آٹے کا مسئلہ تھا، بجلی کا مسئلہ تھا، یہ عام لوگوں کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ آج انوالو ہو رہے ہیں۔ لیکن دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 31 تاریخ کی جو ہڑتال کی کال ہے، جس طرح شوکت صاحب نے کہا ہے، ہم نے صرف شٹر ڈاؤن نہیں کرنا یا پہیہ جام نہیں کرنا، بلکہ اس دن ہم نے گھروں سے نکلنا ہے، یا کونسلر حضرات نے جس طرح اپنے اپنے وارڈز کے اندر کام کیا ہے، انہوں نے اپنے اپنے وارڈ سے اپنے جو ووٹر ہیں ان کو لے کر شہر کے اندر ایک پن پوائنٹ کریں، ہم جگہ جہاں پر لے کر آنا ہے تاکہ ہم ان حکمرانوں کا، ان جو یاش طبقہ ہے ان کا راستہ روک سکیں اور ان کو بتلا سکیں کہ یہاں پر جو محنت کش طبقہ ہے، جو تاجر ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کا انہوں نے جینا جو دوبار کیا ہے اس کے خلاف لوگ نکل رہے ہیں۔ اور دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا جو خطہ ہے جو اس وقت پروڈیوس کر رہا ہے، اس میں سے 400 میگا واٹ آپ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو 400 میگا واٹ نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا قصور بنتا ہے۔ ہم آج اگر آپ نکلیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے وہ فری بجلی جو ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے، جو ہمارا نیشنل گریڈ ہے، جس کی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یہاں پر وہ گریڈ دیا جائے جو 500 میگا واٹ کا ہو۔ اور دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح شوکت صاحب نے رکھا ہے کہ آٹے کی جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق صرف مظفر آباد کے اندر جو 2 فلور مل ہیں، اگر ان میں سے ایک فلور مل اپنی فل کیپیسٹی کے اوپر آٹا پروڈیوس کر کے یہاں پر دے، اور یہ صرف ایک فلور مل کا جو آٹا ہے وہ بلیک کریں، تو آپ کی جو ضرورت ہے وہ ایک فلور مل پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے جو ٹھیکہ دار یہاں پر دیے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام ٹھیکے دار ان کو کمیشن دیتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا آٹا نہ صرف بلیک ہوتا ہے بلکہ یہاں پر جو آٹا موجود ہے وہ بھی یہاں پر عوام کو میسر نہیں آتا۔ اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات کے اوپر، اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر آپ کو نکلنا ہوگا۔ جس طرح مجھ سے پہلے دوست نے کہا کہ اس دن ہم یہاں پر مظفر آباد کے اندر موجود ہوں اور اپنے حقوق کے اوپر پہرا دیتے ہوئے یہاں پر ان کو روک سکیں اور اپنے حقوق جو ہے وہ چھین کر لیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں دوستو کہ مستقبل کے اندر اگر ہم اپنے حقوق کے اوپر پہرا دیتے ہیں تو ایسا کوئی مائی کا لال نہیں ہے یہاں پر جو ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال سکے۔ اور ہم آنے والے دنوں کے اندر جس طرح ببی بھائی نے کہا ہے، ہم ان کو نہ صرف سیاہی ملیں گے بلکہ ان کے منہ پہ اوپر جوتے ماریں گے جو یہاں پر ہمارے حقوق چھین گے۔ میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔